وسلم عليك يا حبيب اللہ غموں نے تم کو جو گھیرا تو تم درود پڑھو جو چاہتے ہو کہ راحت ہو تو درود پڑھو اگر درود پڑھو مومنوں قرینے سے حضور خود ہی چلے آئیں گے مدینے سے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ کچھ اشعار نعت پاک کی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، لہذا کریں کہ آمنہ بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا ہے۔ کون آیا ہے؟ برکت والا۔ یہ برکت کیسی ہوئی تھی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے بکریوں کے تھنوں میں سے دودھ ختم ہو چکا تھا، بکریوں کے تھنوں میں دودھ ختم، پیڑ پودے سب سوکھے پڑ گئے، پت جھڑ کا ٹائم آ گیا، گھاس کے اندر تازگی نہیں، پھول کے اندر خوشبو نہیں، چمن کے اندر بہار نہیں، جسم کے اندر طاقت نہیں، جان تو ہے لیکن طاقت نہیں۔ لیکن جب حضور علیہ السلام آ گئے تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھر کے آ گیا، پھولوں کے اندر خوشبوئیں پیدا ہو گئیں، چمن کے اندر بہاریں آنے لگیں، جو پیڑ سوکھ چکے تھے وہ پتے وہ پیڑ ہرے ہونے لگے، شاخیں اپنی جڑوں کو اپنی لمبائی چوڑائی کو کشادہ کرنے لگیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کو لینے کے لیے گئیں تو آپ کی اونٹنی بہت زیادہ کمزور تھی، لاغر تھی، آپ قافلے میں سب سے پیچھے رہ گئیں۔ کس کی وجہ سے؟ اونٹنی کمزور تھی، اس وجہ سے۔ لیکن جب ادھر سے حضور کو لے کر آئی نا مکے سے، تو جو اونٹنی حلیمہ سعدیہ کی سب سے پیچھے رہ گئی تھی وہی اونٹنی سب سے آگے بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ اس پہ اللہ کے رسول جلوہ کرتے۔ یہ اتنی برکتیں حضور کے آنے سے ملی ہیں۔ تو کیا شاعر لکھا ہے؟ شاعر صاحب نے سنیے، آمنہ بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا ہے، آمنہ بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا ہے، ہاشمی قریشی مکی مدینی، ہاشمی قریشی مکی مدینی نعمت والا آیا ہے، آمنہ بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا ہے، آمنہ بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا ہے، جس کی شریعت نے انسان کو نیک چلن
کا درس دیا، جس کی شریعت نے انسان کو نیک چلن کا درس دیا۔ ہاں وہ خلوص و علم کا پیکر، ہاں وہ خلوص و علم کا پیکر، ہاں وہ خلوص و علم کا پیکر، رحمت والا آیا ہے، آمنہ بی بی کے آنگن میں برکت والا آیا ہے۔ مصر میں حسن یوسف دیکھ کے ہاتھ کٹے تھے کتنے ہی۔ یوسف علیہ السلام اتنے خوبصورت تھے کہ بادشاہ کی بیوی جو زلیخا تھی نا، وہ آپ کو دیکھ کر آپ پہ فدا ہو گئی۔ کس پر فدا ہوئی تھی؟ خوبصورتی پر دیکھ کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے چہرے پہ ہمیشہ پردہ ڈال کے رہا کرتے تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ آپ کو جو دیکھتا فدا ہو جاتا۔ بادشاہ کی بیوی تھی، فدا ہو گئی، آپ کو دیکھا فدا ہو گئی۔ فدا ہونے کے بعد آپ کے پیچھے پڑ گئی تو عورتیں کہنے لگیں کہ ایک بادشاہ کی بیوی اور غلام کے پیچھے فدا، وجہ کیا ہے؟ تو بادشاہ کی بیوی نے کہا دیکھنا چاہتی ہو؟ ٹھیک ہے، آنا میرے محل میں دکھاتی ہوں آپ کو یوسف کتنے خوبصورت ہیں۔ جب آئیں تو آپ نے نیبو اور چاقو دیا ہاتھ میں، کہ جب آپ کے سامنے سے وہ نکل کے جائیں نا، کون؟ یوسف آپ کے سامنے سے نکل کے جائیں تو تم نیبو کاٹنا چاقو سے۔ عورتوں نے ایسے ہی کہا، ایسے ہی کیا، ٹھیک ہے ہم آپ کی بات مانتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام کو پردے ہٹا کے نکالا گیا نا، تو عورتیں اپنے نیبو کاٹنے کی جگہ اولی کاٹ چکی تھی، اولیوں سے خون نکل رہا تھا، یعنی پتہ ہی نہیں چلا، چہرے کی خوبصورتی اتنی تھی کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ نیبو کٹ رہا ہے ہماری انگلی کٹ رہی ہے۔ اللہ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ زن کہتے ہیں عورت کو فارسی میں، اور زنان اس کی جمع۔ حسن یوسف پہ کٹی، شیخ پہ غور دیجیے گا، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیا تمثیل پیش کی اعلیٰ حضرت نے، ادھر حسن ہے ادھر نام ہے، ادھر حسن دیکھ کے لوگ انگلی کاٹ رہے ہیں۔ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھا تو صرف انگلی کاٹی، اور حضور علیہ السلام کا حسن نہیں دیکھا بلکہ خالی نام سنا تو لوگوں نے سر کٹانے شروع کر دی۔ نام سن کے سر کٹا دینا یہ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، یا رسول اللہ سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ ادھر حسن ہے ادھر نام ہے، ادھر انگلیاں ہیں ادھر سر ہے، اور ادھر عورتیں ہیں ادھر مرد ہے، اور ادھر مصر ہے اور ادھر مکہ شریف ہے۔ کیا تمثیل کیا اللہ حضرت نے، ٹھیک ہے۔ اسی کے حوالے سے شاعر کیا لکھتا ہے، سنیے شعر کہ مصر میں حسن یوسف دیکھ کے ہاتھ کٹے تھے کتنے ہی، پر راج دلوں پر کرنے کو راج دلوں پر کرنے کو وہ صورت والا آیا ہے، آمنہ بی بی کے آنگن میں
سبحان اللہ سبحان اللہ. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور جب حضور خواب میں تشریف لائے تو میں نے حضور سے کچھ باتیں کی. تو میں نے ایک سوال کیا حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت یوسف علیہ السلام کو لوگ دیکھتے تھے تو بے چین ہو جاتے تھے، اور یوسف علیہ السلام کو آپ کے حسن کا آدھا ملا ہے تو ان کو دیکھ کے لوگ پاگل ہو جاتے تھے، دیوانے ہو جاتے، لیکن میں آپ کو دیکھ رہا ہوں تو میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور کیسا حسن تھا آپ کا. ایک دن ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے حضور حضرت یوسف علیہ السلام اپنے زمانے میں بہت خوبصورت ہے کیا؟ تو حضور نے فرمایا صدقت یا عائشہ، عائشہ تم سچ کہہ رہی ہو، یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے اپنے زمانے میں. اچھا عائشہ اپنا منہ ادھر کرو. یہ عائشہ کون ہے؟ حضور کی بیوی ہیں. کون ہے؟ حضور کی بیوی ہیں، ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں حضرت عائشہ. فرماتی ہیں حضور یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے. آپ نے فرمایا صدقت یا عائشہ، عائشہ تم سچ کہہ رہی ہو. اچھا عائشہ ادھر منہ کرو. آپ نے ادھر منہ کیا، کہا عائشہ اب میری طرف دیکھو. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف حضرت عائشہ نے دیکھا تو آپ کے چہرے کو جب دیکھا، حضور کو دیکھ کے بے ہوش ہو گئی، دیکھ کے بے ہوش ہو گئی، غش آ گیا. جب ہوش میں آئی تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا عائشہ تم بارہا میرے چہرے کو دیکھتی ہو، کبھی تم بے ہوش نہیں ہوئی؟ آج تم نے ایسا کیا دیکھا میرے چہرے کے اندر کہ تم دیکھ کے بے ہوش ہو گئے؟ یہ وہ کہہ رہی ہیں جو ہر وقت حضور کے ساتھ رہتی ہیں، بستر میں، جلوت میں، خلوت میں، ہر وقت حضور کے ساتھ. وہ سیدنا عائشہ صدیقہ عفیفہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور جب میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تھا نا تو آپ کے چہرے پر وہ چمک، وہ نورانیت، وہ جھلک، وہ روشنی، وہ نور تھا کہ اس نور کو میری آنکھیں برداشت نہ کر سکی، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی. بے شک سبحان اللہ. میں بارہا آپ کے چہرے کو دیکھتی ہوں لیکن کبھی ایسا میرے ساتھ نہیں ہوا. لیکن آج جو آپ کے چہرے پہ نور تھا نا، آج جو آپ کے چہرے کی چمک تھی، آج جو آپ کے چہرے کا نورانیت تھا، نورانی پن تھا، وہ اتنا جلیل القدر تھا، وہ اتنا بلندی و بالا تھا، وہ اتنا تیز و ترار تھا کہ اس کو میری آنکھیں برداشت نہ کر سکی، اس لیے میں بے ہوش ہو گئی. تو حضور فرماتے ہیں عائشہ اللہ نے میرے حسن پہ ایسے ایسے 70,000 پردے ڈالے، ابھی ایک پردہ ہٹا گیا. یوسف کی بات کرتی ہے، کیا دیکھا آپ نے یوسف میں؟ ایسے ایسے 70,000 پردے اللہ نے میرے حسن پہ ڈالے، ابھی ایک پردہ ہٹایا ہے. یوسف کی بات کرتی ہو. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یوسف کا حسن جو تھا وہ حسن میٹھا تھا، اور میرا حسن جو وہ حسن نمکین ہے. یوسف کا حسن میٹھا تھا، اور انسان میٹھا کھاتا ہے نا تو میٹھا کھاتے کھاتے دل بھر جاتا ہے، لیکن نمکین کھاتے کھاتے دل نہیں بھرتا. پیٹ بھر جاتا ہے لیکن دل نہیں بھرتا، نیت نہیں بھرتی، ہیک نہیں بھرتی، خواہش نہیں بھرتی نمکین سے، لیکن میٹھے سے ہیک بھر جاتی ہے، پیٹ نہیں بھرتا ہے. تو حضور فرماتے ہیں میرا حسن میٹھا ہے اور یوسف کا حسن، میرا حسن نمکین ہے، یوسف کا حسن میٹھا ہے. اور یوسف کو میرے حسن کا آدھا ملا. جس کے حسن کا آدھا ملا اس کے چہرے کا یہ عالم ہے کہ لوگ اپنی انگلیاں کاٹ لیں اس کو دیکھ کر، تو جو سراپا منور ہوگا، جو سراپا نور ہوگا، اس کے حسن کا کیا عالم ہے. اللہ حضرت فرماتے ہیں حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. ٹھیک ہے. تو یوسف علیہ